الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ معزز بھائیو، اسلام کے اہم ترین احکامات میں سے کہ جس کا ایک مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے، وہ ہے کہ اپنی طہارت کا، اپنی صفائی کا خیال رکھے، چاہے وہ جسم کی صفائی ہو، کپڑوں کی ہو، جس جگہ پر انسان رہتا بستا ہے اس کا معاملہ ہو، یا مسجد یا عبادت کی جگہ جہاں پر انسان عبادت کرتا ہے ان جگہوں کی صفائی کا معاملہ ہو۔ ہر چیز میں اسلام نے بہت تاکید کے ساتھ طہارت کا، صفائی کا، ستھرائی کا، ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ہی آدھا ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کے ہاں طہارت کا، صفائی کا، ان چیزوں کا خیال نہیں، وہ اپنے آدھے ایمان کو ضائع کیے ہوئے ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے، ہمارے کئی بھائی، ویسے تو اکثر و بیشتر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ نماز پڑھنے والے خاص طور پر ہر نماز کے لیے ان کا وضو کرنا، جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا، ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نماز کے جو وضو کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے، اور جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد پر جس پر جمعہ فرض ہے اس کے اوپر جمعے کا غسل کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کام کاج کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، اور بعض اوقات کام بھی ایسا ہوتا ہے جس میں گرد و غبار، گندگی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی لگتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ نماز کے لیے آتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، اور اپنے طور پر بھی، یعنی ان کی عادت بنی ہوتی ہے گندگی میں رہنے کی اور گندگی میں بسنے کی۔ جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، منہ کی صفائی، ان چیزوں کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اس قدر اہتمام کرتے کہ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں مجھے لوگوں پر مشکل محسوس نہ ہوتی، لوگوں پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو ان کو ہر وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وضو نماز کے ساتھ نہیں، بلکہ سو کر اٹھتے تو مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو مسواک کرتے، اور اس طرح مختلف اوقات میں مسواک کرتے رہتے کہ تاکہ منہ سے کسی طرح کی ایسی اسمیل نہ ہو۔ اور جبکہ ہمارے کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں آتے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور پیاز لہسن کی گندی بدبو آس پاس والوں کو پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی پیاز یا لہسن کھائے ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتے بھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے بھی جو بدتر چیز ہے کہ بعض لوگ جن کو سگریٹ پینے کی لت پڑی ہے، سگریٹیں پیتے ہیں، ہاں ان کا حال دیکھیے، ان کو خود تو گندگی کا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کس گند کے اندر بس رہے ہیں، کس غلاظت کے اندر ہیں، لیکن اس سگریٹ پینے والے کے ساتھ کوئی نماز میں بیٹھ جائے، کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس گندی بدبو سے۔ حالانکہ اگر پیاز لہسن جو حلال ہیں ان کو کھا کر مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، اور روکنا یہ نہیں کہ اس کو چھٹی دی گئی کہ نماز نہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، بلکہ سزا کے طور پر کہ اس کی اس گندی بدبو کے ساتھ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے۔ تو اگر پیاز لہسن جو حلال ہے اس کو کھا کر مسجد میں آنا منع کیا گیا ہے، تو سگریٹ پینے والے اور سگریٹ کی گندی بدبو منہ سے آتی اس طرح کی حالت میں آ کے مسجد میں صرف نمازی انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھائیو، ضرورت ہے ان چیزوں کا خیال کرنے کی۔ ہاں کام کاج کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، کوئی شک نہیں کہ ضرورت ہے انسان کی، لیکن یہ ہے کہ نماز کے لیے خاص طور پر آدمی کا اہتمام ہو۔ اگر ہو سکے تو ایسے کپڑے ہوں، ایسا کپڑا الگ سے رکھا ہو، کوئی توپ وغیرہ، وہ نماز کے ٹائم پہن لی، کیونکہ بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں گندے کپڑوں کے ساتھ، اور ممکن ہے ان کے گندے کپڑوں کے ساتھ کارپیٹ بھی خراب ہو رہا ہو، اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ کر ان کو بھی اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہو، حالانکہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں دین کا، عبادت کا، ان چیزوں کا کوئی توجہ اس پر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ کہیں مہمان کے طور پر جانا ہو، اپنے آفس میں جانا ہو، کسی بڑے آدمی کو ملنا ہو، تو ہم کس قدر اپنے کپڑوں کا، جسم کا، ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جس گندے جسم کے ساتھ آگے، جن بدبوؤں کے ساتھ اٹھ کے چلے آئے،
کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رب کے دل میں کوئی تعظیم نہیں ہے، اس رب کا کوئی دل میں احترام نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، اللہ کے نیک بندے، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے بہترین اپنے کپڑے پہنتے۔ وضو تو کرنا ہی ہوتا تھا، وضو کے علاوہ بھی خوشبوئیں لگا کر، بہتر سے بہتر کپڑے پہن کر، اور اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے لوگو، انسانوں، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت لو۔ ہاں، زیب و زینت کیا گندے مندے کپڑوں کے ساتھ ہم مہمان کے طور پر جاتے کہیں؟ کیا یہ زیب و زینت ہے جو رب العالمین کے سامنے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں؟ تو ضرورت ہے بھائیو اللہ کی قدر و منزلت کو جاننے کا، اللہ کی تعظیم پہچاننے کا، اللہ کے ان گھروں مسجدوں کی، ان کے احترام، ان کی عزت و وقار کو جاننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیں بنانے کا حکم دیتے، اور مسجد بنانے سے بڑھ کر مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کا حکم دیتے۔ حتیٰ کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، بیچاری کوئی لونڈی تھی، فوت ہو گئی، تو صحابہ نے کہا کہ کون سے کوئی بڑی شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو انہوں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے دیکھا مسجد میں عورت نظر نہیں آئی، پوچھا کہاں پر وہ عورت، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ میں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے، مجھے تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں اس کا جنازہ پڑھتا؟ آپ صحابہ کو ماتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ، بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ آپ اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اس عورت کی یہ عظمت، اس کی عزت، یہ وقار کس چیز پر تھا؟ صرف اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال کرنے پر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے بھائیوں کہ اللہ کے ان گھروں، ان مسجدوں کی صفائی، ان کی ستھرائی، اور اس کے لیے اہتمام کرنا، جسموں کو صاف رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، اور صاف ستھرے جسموں کے ساتھ آنا، کس قدر اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کا کس قدر مقام بھی ہے۔ تو ضرورت ہے بھائیوں ان چیزوں کا خیال کرنے کی۔ بعض اوقات لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، کسی ایسے کلچر میں پلے بسے ہوتے ہیں جہاں پر چاروں طرف گندگی، گھر کے اندر گندگی، کپڑوں کے اندر، ہر چیز میں، تو ان کو خود کو احساس نہیں ہوتا کس گند کے اندر بس رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کسی خاص کلچر کے اندر نہیں ہو، اپنے ملک کے کلچر، اپنے ملکوں کے، وہ وہاں پر ہیں۔ یہاں پر آپ کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی زبان کا ہے، سمجھے نا؟ تو جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ انسان کے رہنا بسنا ہو تو پھر صرف اپنے مزاج کو نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کس چیز کو برا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جس کا اسلام نے بھی حکم دیا ہو۔ یعنی لوگ بھی ایک چیز کو برا سمجھے، اسلام بھی اس کو برا سمجھے، تو پھر اور بھی زیادہ اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے بھائیوں ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کا، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہونے کے ساتھ ساتھ خود انسانی فطرت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرمایا ہے ان چیزوں کا خیال کرنا، صفائی ستھرائی، وضو ہو، مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، اور جسم کی صفائی رکھنا، ان چیزوں کا آپ مانتے ہیں کہ یہ وہ انسان کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی آپ کسی اسکول کالج میں نہ بھی پڑھے ہوں، کسی نے آپ کو اس کی تعلیم نہ بھی دی ہو، تب بھی انسان ہونے کے ناطے سے، حتیٰ کہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی فطرت میں یہ چیز ہونی چاہیے، چاہے کہ وہ ایک مسلمان ہو، کہ جس کو اللہ نے ہر روز 5 دفعہ کم از کم وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب وضو کا، غسل کا، ان چیزوں کا حکم دیا تو ساتھ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی، تاکہ اس نعمت پر تم شکر ادا کرو۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے ساتھ آپ کے جسم کی صفائی ستھرائی، اور اس وجہ سے آپ کن کن بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ کسی یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہر نماز کے لیے وضو کرتا، وضو کہاں سے کرتا؟ جو بیسن لگے ہوتے ہیں وہیں پر، تو وضو کرتے ہوئے پاؤں بھی دھونا ہوتا ہے، پاؤں دھوتا تو یونیورسٹی کا ایک کافر پروفیسر، کوئی انگریز پروفیسر، اس کو کہتا ہے کہ تم بڑے بدتمیز لوگ ہو کہ اسی بیسن میں ہم نے منہ دھونا ہوتا ہے، اسی میں تم پاؤں دھوتے ہو۔ اسٹوڈنٹ اب پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ تم منہ کتنی بار دھوتے ہو دن میں؟ تو کہتا ہے صرف ایک بار۔ کہتا ہے کہ ہم کم از کم 5 مرتبہ اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، اس کے بعد تم فیصلہ کرو کہ تیرا منہ زیادہ پاک ہے کہ ہمارے پاؤں زیادہ اچھے ہیں۔ یہ بھائیو ہمارا دین، یہ ہے دین کی عظمت۔ کیا معلوم ہوا کہ کافروں کے چہروں سے مسلمانوں کا پاؤں جو ہے وہ زیادہ پاک ہے۔ کافر تو کبھی کبھار چہرے کو دھوتا ہوگا، مسلمان ہر نماز کے لیے پاؤں کو دھو رہا ہے۔ اسی سے ہم کو اسلام کی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس عظمت کے اندازے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو ضرورت ہے بھائیو ان چیزوں کا خیال کرنے کے۔ مسجد کو آتے ہو خاص طور پر دیکھیں جسم کے اندر کوئی اسمیل ہے، غسل کر کے دھو کر آئے،
اگر منہ کے اندر کوئی اسمیل ہے مسواک کا اہتمام، مسواک ہمیشہ جیب میں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ مسواک اپنے پاس رکھیں، وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے مسواک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور جن کو پتہ ہے ان کا اس پر عمل نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.